السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب اسٹوڈنٹ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 8 سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر 3 کے سیکشن بی، جو کہ ہمارے ساتھ کمیونٹی اسیسمنٹ اینڈ ایوالویشن ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اس لیکچر کی میں بات کروں تو انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور بہت زیادہ بیسک چیزیں اس میں موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھنی چاہیے اور آپ لوگوں کو آنی چاہیے، کیونکہ اس سے ایگزام میں ایم سی کیوز جو ہے لازمی طور پر آئیں گے۔ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو آج ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کے آبجیکٹیو ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمیونٹی ہیلتھ پر کہ کمیونٹی ہیلتھ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہم اسیسمنٹ فیزز پر بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، اسیسمنٹ میں ہمارے ساتھ کتنے فیزز ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پلاننگ فیز کو ڈسکس کریں گے، امپلیمنٹیشن فیز کو ڈسکس کریں گے اور سب سے آخر میں ہم ایوالویشن فیز کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لیکچر کو کنسنٹریشن کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ انٹروڈکشن میں بیسک چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ آلریڈی آپ سب اسٹوڈنٹس نے اس کو پڑھا ہوا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور آپ کو جو ہے یہ پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمیونٹی کی۔ کمیونٹی کسے کہتے ہیں؟ جنرل الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، لوگوں کا ایک مجموعہ جو کہ ایک علاقے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سیم انٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے، سیم ان کے کیا ہو، کلچر ہو، بیلیو ہو، ویلیوز ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے گروپ آف پیپل، ایسے لوگوں کو جو کہ ایک مجموعے کے فارم میں ایک خاص جگہ پر رہتے ہو، ٹھیک ہے، مل جل کر رہتے ہو، تو ایسے لوگوں کو یا ایسی کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی کنڈیشن کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ A group of people living in the same place or having a particular characteristics in common interest, culture, belief and values is called community، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا ایک مجموعہ جو کہ ایک علاقے میں رہتے ہو اور ان کے جو ہے ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتے ہو، ٹھیک ہے، ان کے جو نیڈز ہوتے ہیں، ان کے جو کلچر ہوتے ہیں، ان کے جو بیلیو ویلیوز ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتے جلتے ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کہ ایک خاص جگہ پر رہتے ہیں، تو ایسی لوگوں کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسرا ٹرم آتا ہے، اس کو ہم نیڈ کہتے ہیں۔ نیڈ اور ڈیزائر میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے جس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ڈیزائر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو جی پی اے ہے وہ 4/4 آ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے محنت کی ہے، آپ کے جی پی اے اچھی آئی ہے لیکن 4/4 نہیں آئی ہے، یہ آپ کا ڈیزائر ہے۔ اگر آپ کا ڈیزائر جو ہے یہ پورا نہ بھی ہو جائے تو اس سے آپ کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن نیڈ جو ہے یہ وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے بغیر آپ کا زندگی گزارنا، آپ کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیڈ کی ڈیفینیشن دے کے سم تھنگس ریکوائرڈ فار اے سیف اینڈ ہیلدی لائف بیکاز اٹ از اسینشیل اور ویری امپورٹنٹ ریدر دین جسٹ ڈیزائربل، ٹھیک ہے، اس کا نیڈ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، ایک سیف زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ وہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کہ ہمیں درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم نیڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسیسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن تو آپ لوگوں نے فرسٹ سیمسٹر سے جو ہے یاد کیا ہوا ہے کہ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے، اس کو آرگنائز کر کے، اس کو انالائز کر کے، اس کو انٹرپریٹ کر کے، اس سے ہم میننگ فل انفارمیشن لیتے ہیں اور اس میننگ انفارمیشن کے بیس پر ہم پلاننگ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر کے اور ایٹ دا اینڈ آف دا پروسیس اس کی ایوالویشن کرتے ہیں، جس کے ذریعے
ذریعے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اسیسمنٹ کی تھی، جس مقصد کے لیے ہم نے ڈیٹا حاصل کیا تھا، تو آیا وہ مقصد ہمارا پورا ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک سمپل ڈیفینیشن دی ہے، کہتے ہیں کہ میجرمنٹ آف کی ایشوز، opinions, attitude, belief and needs is called assessment۔ مطلب جتنے بھی بنیادی ایشوز ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، لوگوں کی جو اوپینین، لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، لوگوں کے جو بلیف اور نیڈز ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسیسمنٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ کی طرف۔ کمیونٹی ہیلتھ کسے کہتے ہیں؟ سمپل الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے صحت کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے صحت کے حوالے سے ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلنا ہوتا ہے کہ کمیونٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں آیا صحت مند زندگی گزار رہے ہیں یا پرابلم کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کمیونٹی ہیلتھ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو ڈیفینیشن دی ہے اس میں کہتے ہیں کہ the term community health refer to the health status of the defined group of people or community, the action and condition that protect and improve the health of the community is called community health۔ ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہم کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ کے فارم میں، تو ان کے ہیلتھ سٹیٹس کے حوالے سے ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اور ڈیٹا گیدر کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ جو ہے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں یا ان کو صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم جو ہے وہ درپیش ہے، تو ان پرابلمس کو ہم ختم کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اقدامات اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو مزید بیمار ہونے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونٹی ہیلتھ کہتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ نیچے مزید دیکھیں تو مزید آپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ کمیونٹی ہیلتھ از اے فیلڈ آف پبلک ہیلتھ دیٹ فوکسز آن اسٹڈنگ، پروٹیکٹنگ اور امپروونگ ہیلتھ ود ان اے کمیونٹی۔ اٹ ڈز ناٹ فوکس آن اے گروپ آف پیپل ود دا سیم شیئرڈ کریکٹرسٹکس لائک ایج اور ڈائگنوسس، بٹ آن آل پیپل ود ان اے جیوگرافیکل لوکیشن اور انوالو ان اسپیسیفک ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے۔ وہی باتیں آپ کو دوبارہ سے یہاں پر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کمیونٹی ہیلتھ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے پبلک ہیلتھ کا جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جس میں ہم کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں تو ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ہیلتھ کے حوالے سے مختلف چیزوں کے بارے میں ان کے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں اس سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہیلتھ کو امپروو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی ہیلتھ میں ہم گروپ آف پیپلز پر فوکس نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ساتھ ایک خاص ایریا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اقدامات کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو ہے ہم صحت کے حوالے سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے اس میں بہتری آئے، اس میں امپروومنٹ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو ہم کمیونٹی ہیلتھ کہتے ہیں۔ فیکٹر افیکٹنگ کمیونٹی ہیلتھ، اب وہ کون سے فیکٹر ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں ان کے صحت پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سو ہیلتھ از افیکٹڈ بائی نمبر آف فیکٹرز، جس میں پہلے نمبر پر آپ کی فزیکل انوائرمنٹ آ جاتی ہے۔ فزیکل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول جس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو فزیکل انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ سو ان کے ارد گرد کا ماحول اگر ہیلدی ہوگا تو ظاہری بات ہے لوگوں کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ ہیلدی ہوگی۔ لیکن اگر ان کے ارد گرد ماحول میں گندگی ہو، ٹھیک ہے، پولوشن ہو، ہوا میں جو ہے گندگی ہو، پانی میں جو ہے گندگی ہو، ٹھیک ہے، سینیٹیشن سسٹم جو ہے وہ پراپر نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اس سے پھر لوگوں کی جو صحت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے سوشل انوائرمنٹ۔ سوشل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ
جو رہ رہے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، آیا جو فیملی میں ممبرز ہے ٹھیک ہے تو ان ممبرز کا ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ریلیشن شپ ہے یا نہیں، یا سب کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگتی۔ تو اس کی وجہ سے اگر کنڈیشن اس کے اپوزٹ ہو، مطلب نیگیٹو ہو، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے پھر لوگ سٹریس کا شکار ہوں گے ٹھیک ہے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اور آٹومیٹکلی ان کی ہیلتھ کیا ہوگی، افیکٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ پورٹی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو صحت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ پورٹی سے مراد غربت ہے۔ اگر آپ غریب ہے تو غریب ہونے کی وجہ سے آپ کی جو اکنامک سٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوں گی، معاشی طور پر آپ بہت زیادہ کمزور ہوں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ جب پیسے نہیں ہوں گے تو آپ صحت کے حوالے سے جتنے بھی فیسلٹیز ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پھر حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ جو ہے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہیں گے، آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، پینے کے لیے جو ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، رہنے کے لیے آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا۔ تو پورٹی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر بنانے میں بھی اور اس کو خراب کرنے میں بھی۔ اس کے علاوہ بیہیویئر اینڈ لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے عادات برے ہو ٹھیک ہے، اگر آپ مختلف قسم کے نشہ آور چیزوں کو یوز کرتے ہو، اگر آپ پراپر طریقے سے ایکسرسائز نہیں کرتے، روٹین بیسس پر ایکسرسائز نہیں کرتے ٹھیک ہے، آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اسی طرح سے فیملی جینیٹکس میں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پیدائشی طور پر جو ہے ذہنی طور پر تھوڑے سے کمزور ہو ٹھیک ہے، یا آپ پیدائشی طور پر تھوڑے سے ڈسیبل ہو ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ یا وہ فیملی جو ہے ڈپریشن کا شکار رہتی ہے ٹھیک ہے، وہ انسٹیبل رہتی ہے، اور اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو ہے پھر کیا ہوتے ہیں، ہیلتھ سٹیٹس ان کی بہتر نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ تمام فیکٹر ہے جو کہ کسی بھی شخص کے حالت کو کیا کر سکتی ہے، متاثر کر سکتی ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ میجرمنٹ، کمیونٹی ہیلتھ کو ہم کیسے میئر کریں گے؟ سو ہاؤ ٹو میئر کمیونٹی ہیلتھ اسٹیٹس، کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے صحت کے حوالے سے ہم کیسے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ان کے صحت کے حوالے سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سو دیر آر ڈفرینٹ ویز آف فائنڈنگ آؤٹ اباؤٹ دا ہیلتھ اسٹیٹس آف کمیونٹی میں لوگوں کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سارے طریقے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر پیپل اون ویوز آف دی ہیلتھ کوالٹیٹیو سروے ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے جو ہے ان کی جو پرسیپشن ہے صحت کے حوالے سے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آیا اس بندے کے لیے صحت جو ہے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، آیا یہ بندہ صحت کو نعمت سمجھتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو انٹرویوز کے ذریعے لوگوں کی پرسیپشن کو جان کر ہم لوگوں کے جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن کو حاصل کر کے ہم جان سکتے ہیں، مورٹیلٹی ڈیٹا کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موربلٹی ڈیٹا ہے ٹھیک ہے، موربلٹی سے مراد جتنے ڈیزیز ریٹ ہے ٹھیک ہے، ان ڈیزیز ریٹ کو میئر کر کے ہم کسی بھی کمیونٹی کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے اسیسمنٹ فیز کی۔ اسیسمنٹ فیز آپ سب کو پتہ ہے کہ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے اس کو آرگنائز کر کے اس کو انالائز کر کے اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے بعد ڈیسیجن لے کر اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کو امپلیمنٹ کر کے اس کو پھر مانیٹر کرتے ہیں، اور مانیٹر کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا پروسیس ہم ایوالویشن کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اسیسمنٹ فیز میں کرتے ہیں، ڈیٹا کو ہم کیا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ سو کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اٹ ریفرز ٹو اے ٹیریٹوریل ہیلتھ اسیسمنٹ دیٹ آئیڈینٹیفائز keys health needs and issues through a systematic, comprehensive and data collection and analysis is called
کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ. کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹیریٹوریل ہیلتھ اسسمنٹ ہوتا ہے. ٹیریٹوریل سے مراد یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی جا کر یا ایک اسپیسیفک جگہ جو ہے ہم وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. سو ٹیریٹوریل ہیلتھ اسسمنٹ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, جس میں ہم سسٹمیٹک کمپریہنسو میتھڈس کے ذریعے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی نیڈز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں تو ان پرابلمس کے بارے میں ہم سسٹمیٹک کمپریہنسو میتھڈ کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو پھر ہم انالائز کرتے ہیں. تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ کہتے ہیں. A community health assessment give organization comprehensive informations about the community current health status, needs and issues. ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ جو کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ ہم کرتے ہیں تو کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ کے ذریعے ہم آرگنائزیشن کو ایک کمپریہنسو انفارمیشن دیتے ہیں. کمپریہنسو انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں کمیونٹی میں موجود لوگوں کی جو کرنٹ ہیلتھ سٹیٹس ہوتی ہے اس کے بارے میں, ان کے ضروریات کے بارے میں اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آرگنائزیشن کو کیا کرتے ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن دیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ کے ذریعے. ان ٹرن پھر کیا ہوتا ہے, دس انفارمیشن کین ہیلپ ود ڈیولپنگ اے کمیونٹی ہیلتھ امپروومنٹ بائی جسٹیفائنگ ہاؤ اینڈ ویئر ریسورسز شوڈ بی ایلوکیٹڈ ٹو بیسٹ میٹ کمیونٹی نیڈس. ٹھیک ہے, اب جب ہم ڈیٹا آرگنائزیشن کو دے دیتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں, اس انفارمیشن کے بیس پر ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کے بیس پر پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ میں یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر اور کیسے جو ہے امپروومنٹ لانی ہے, کہاں پر جو ہے ہم نے ریسورسز کو جو ہے اس کو جو ہے ہم نے انسٹال کرنی ہے, ریسورسز جو ہے وہ ہم نے دینی ہے جس کے ذریعے کمیونٹی کے جو نیڈز ہے وہ پوری طرح سے کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, ان کی جو ضروریات ہے وہ مکمل ہو جائے. تو یہ کام ہم کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں, کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ از اے پروسیس. اب ہم یہاں پر کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کے جو ہیلتھ نیڈز ہوتے ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, تو ان ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ کہتے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ از a process that describes the state of health of the community, enables the identification of the major risk factors and causes of illness, and enables the identification of the action needed to address these. ٹھیک ہے, وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی کہ کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, کمیونٹی میں لوگوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے, اسٹیٹ سے مراد ان کی جو حالت ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پروسیس کے ذریعے ہم کمیونٹی میں موجود جتنے بھی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, جتنے بھی ڈیزیزز کاز ہوئے ہوتے ہیں, تو ان ڈیزیزز کے جو وجوہات ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اسی طرح سے پھر ان رسک فیکٹرز اور ان ڈیزیزز کے جو کازز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے ایکٹیویٹیز جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں. تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وائی وی ڈو کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ. کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ ہر ایک انسان کے مائنڈ میں جو ہے یہ پیدا ہوگا, اس طرح کا کویسچن کہ کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ آخر ہم کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اسسمنٹ ول انیبل دا نرس ٹو پلان اینڈ ڈیلیور دا موسٹ افیکٹو کیئر ٹو دوز ان گریٹسٹ نیڈ. ٹھیک ہے, جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو اسسمنٹ کے ذریعے نرسز جو ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو جو ہے کیئر دینی ہے, کس طریقے سے ہم نے ان کو جو ہے پراپر کیئر دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ پھر پلاننگ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور جو پلاننگ انہوں نے کی ہوتی ہے تو اس کو وہ پھر افیکٹو طریقے سے ضرورت مندوں لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ
enable the nurses to apply the principle of equity and social justice in practice. ٹھیک ہے, اسسمنٹ کے ذریعے نرسز جو ہے اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ایکویٹی اور سوشل جسٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں اور لوگوں کی جو ضروریات ہے, لوگوں کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انشور دا scarce resources are allocated where they can give maximum health benefit. اسی طرح سے نرسز جو ہے وہ پھر اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ جہاں پر چیزوں کی فیسلٹیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ لوگ پھر وہ سروسز کیا کرتے ہیں, اویل کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو کیا ہو, فائدہ پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ اسسمنٹ کی وجہ سے نرسز جو ہے وہ کولیبریٹیولی کمیونٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں, پروفیشنلز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایجنسیز کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور ان تمام ایشوز کو کیا کرتے ہیں, سالو کرتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ جو ہے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, گولز آف کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ. اب اگر ہم کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کے گولز کے حوالے سے ہم بات کریں, مقاصد کے ہم بات کریں, تو کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کے گولز یہ ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکرائب کمیونٹی ہیلتھ ایشوز. ان کا سب سے پہلا گول یہ ہے کہ کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں ان کے جتنے بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو ان ایشوز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کی ہم وضاحت کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ ٹو امپروو ریزیڈنٹ ہیلتھ اسٹیٹس, انکریز دیئر لائف اسپین اینڈ ایلیویٹ آل اوور کوالٹی آف لائف. دوسرا مقصد کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم کمیونٹی میں موجود جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو امپروو کرتے ہیں, ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اوور آل کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دوسرا مقصد ہے کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو تیسرا مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ٹو انکریز ایکسیسیبلٹیز آف ہیلتھ ریلیٹڈ سروسز فار دا کمیونٹی ریزیڈنٹ. کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہے ان سروسز تک ان تمام لوگوں کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہو, اور اس کو جو ہے ممکن بنانے کے لیے کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کیا کرتی ہے, اقدامات کرتی ہے. اس کے علاوہ ٹو ریڈیوس the health disparities among community residents. کمیونٹی میں موجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہوتی ہے اس سے محروم رہتے ہیں ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز, مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے. تو وہ لوگ جو کہ محروم رہتے ہیں تو ان کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کمیونٹی ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ جو ہے ہیلتھ سروسز سے محروم ہیں اور کون لوگ جو ہے محروم نہیں ہیں. تو جو محروم ہوتے ہیں تو ان کی محرومی کو ہم ختم کرتے ہیں اور ان تک بھی ہیلتھ سروسز کیا کرتے ہیں, اس کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ سٹیپ. ہمارے ساتھ جو کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ ہے اس کے مندرجہ ذیل سٹیپس ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ کے ہمارے ساتھ ٹوٹل کتنے سٹیپس ہیں, ٹوٹل 6 سٹیپس ہے. ٹھیک ہے, یا 6 فیزز ہے. جو پہلا سٹیپ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, پلان اینڈ پریپیئر فار دا اسیسمنٹ. ہم اپنے آپ کو اسیسمنٹ کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور اسیسمنٹ ہم نے کیسی کرنی ہے اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں. جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈٹرمائن دا پرپز اینڈ اسکوپ آف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کیوں اتنی زیادہ اہم ہے اور اسیسمنٹ ہم کس مقصد کے لیے کرتے ہیں, تو اس کے جو پرپزز اور جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا جو سٹیپ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ کلیکٹ ڈیٹا دیٹ ڈسکرائب دا ہیلتھ اینڈ نیڈز آف دا کمیونٹی. تیسرے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں, تیسرے سٹیپ میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے ہیلتھ اور کمیونٹی کے جتنے بھی نیڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں,
चौथे स्टेप में हम उस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने इंटरप्रेट किया होता है उसको दोबारा से समराइज़ करते हैं और उसके बेस पर हम जितने भी इश्यूज होते हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, कि कौन से प्रॉब्लम हमें पहले सॉल्व करने चाहिए, कौन से प्रॉब्लम हमें बाद में सॉल्व करने चाहिए। जो छठा स्टेप है इसमें हम फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो नताइज होते हैं, उसको हम टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 प्लान एंड प्रिपेयर फॉर असेसमेंट। तो ऑलरेडी ये तो मैंने आपको बता दिया है कि डिटरमाइन हु इज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन विल पार्टिसिपेट इन द नीड असेसमेंट प्रोसेस। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नीड असेसमेंट प्रोसेस में हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में से कौन कौन लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे और इस असेसमेंट प्रोसेस में वो हमारे साथ देंगे। इसके अलावा इंगेज ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। इसमें हम अपने साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड और जो उसके एग्जीक्यूटिव लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने साथ इंगेज रखते हैं। प्लान फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट, इसी तरह से प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से कम्युनिटी में जो मौजूद लोग हैं उनको हम अपने साथ इंगेज करेंगे, उनको जो है हम अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करेंगे। इसके साथ साथ डिटरमाइन हाउ द कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट विल बी कंडक्टेड। हम कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि ये रिसोर्सेज हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, और इन रिसोर्सेज के ज़रिए हम कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। डेवलप अ प्रीलिमिनरी टाइमलाइन, और इसके लिए पहले से हम एक टाइम जो है वो क्या करते हैं, मुकर्रर करते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमने ये काम करना होगा। फिर आपके पास दूसरा स्टेप आता है डिटरमाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की जो अहमियत है और उसके जो मकासद है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसकी जो अहमियत है, अहमियत इसकी ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, जोग्राफिक एरिया ऑफ द असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एरियाज़ है, जितने भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्लेसेस होते हैं, तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से जगह ऐसे है जहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत है असेसमेंट करने की, ठीक है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जोग्राफिक एरिया ऑफ द असेसमेंट के लिए हम स्पेसिफिक एरियाज़ क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा प्रायोरिटी पॉपुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन की असेसमेंट हमें पहले करनी चाहिए, कौन सी पॉपुलेशन की असेसमेंट हमें बाद में करनी चाहिए, तो इसको प्रायोरिटी पॉपुलेशन कहते हैं। और तीसरा जो हमारे साथ है वो ये है कि रेंज ऑफ इश्यूज़। फिर जब हम असेसमेंट कर लेते हैं, एरिया को स्पेसिफाई कर लेते हैं और असेसमेंट कर लेते हैं, तो असेसमेंट के बाद हमारे साथ कितनी तादाद में इश्यूज जो है उस पॉपुलेशन से रिपोर्ट हुए हैं, तो उसकी रेंज को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसी तरह से अगर पर्पज़ की बात करें तो पर्पज़ कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट का पर्पज़ ये है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड डिजीज़, लोगों को बीमारियों से और इलनेस से जो है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से लोगों की जो सेहत है उसको दोबारा से बहाल करने के लिए करते हैं, लोगों की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि लोगों की जो सेहत है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट करते हैं। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट डेटा दैट डिस्क्राइब हेल्थ एंड नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। सो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है हासिल करते हैं। रिव्यू एंड इवालुएट पीरियर असेसमेंट एंड रिपोर्ट इफ़ अवेलेबल, ठीक है, अगर हमारे साथ इससे पहले रिपोर्ट अवेलेबल हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं और उसकी हम इवालुएशन करते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, मतलब ख़ास बीमारियों की वजह से जो अमवात हुई होती है उसको रिपोर्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, वो तमाम फैक्टर जिसकी वजह से सेहत मुतासर हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हेल्थ सिस्टम को
کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا وہ پراپر کام کر رہے ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی ریلیونٹ سیکنڈری ڈیٹا فار انڈیکیٹرز کے لیے سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کلیکٹ کمیونٹی اینڈ پبلک ہیلتھ ان پٹ اینڈ فیڈ بیک. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کمیونٹی اور پبلک ہیلتھ ان پٹ اور فیڈ بیک جو ہے وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں تیسرے اسٹیپ میں. چوتھا اسٹیپ ہمارے ساتھ ہے انڈرسٹینڈ اینڈ انٹرپریٹ دا ڈیٹا. اس میں جو ڈیٹا ہم نے گیدر کیا ہوتا ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں, مطلب اس پر تجزیہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ہم جو فیصلہ ہے, جو ڈیسیجن ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی ڈسپیرٹیز, مطلب وہ تمام فیسلٹیز جس سے لوگ محروم رہ چکے ہو تو ان فیسلٹیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی اینڈ انڈرسٹینڈ کازل فیکٹر, وہ تمام ڈیزیزز جو کہ خاص وجوہات کی وجہ سے کاز ہوئے ہوتے ہیں تو ان کازز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی میجر کمیونٹی ہیلتھ نیڈ, جتنے بھی کمیونٹی کے جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے تو اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پانچواں اسٹیپ ہے ڈیفائن اینڈ ویلیڈیٹ پریورٹیز. اس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈٹرمائن ہو ول بی انوالو ان دا سیٹنگ آف دا پریورٹیز. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو پرابلم کو پریورٹائز کر رہے ہوں گے تو اس میں ہمارے ساتھ کون کون جو ہے شامل ہوں گے. اس کے لیے ہم کرائٹیریا جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں, پھر جتنے بھی پرابلم ہے جس کو ہم نے پریورٹائز کیا ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے ڈبل چیک کرتے ہیں کہ جو پریورٹائزیشن ہم نے کی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, جو لاسٹ اسٹیپ ہمارے ساتھ کمیونٹی اسیسمنٹ کا آتا ہے تو اس کو ہم ڈاکومنٹ اینڈ کمیونیکیٹ ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے, سو رائٹ دا اسیسمنٹ رپورٹ, جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا رپورٹ ہم بناتے ہیں, پھر اسی طرح سے اس کو ٹیبل, گراف یا میپ کی شکل میں اس ڈیٹا کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمارے ساتھ جو ریزلٹس آئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ جو ٹول ہے جس کے ذریعے ہم کمیونٹی ہیلتھ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ ونڈ شیلڈ سروے اور واکنگ سروے آ جاتی ہے. ونڈ شیلڈ سروے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوتے ہیں تو وہ بذات خود کمیونٹیز وزٹ کرتے ہیں اور بذات خود وہاں کا جو ماحول ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹا حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ فیملی اسیسمنٹ کے ذریعے بھی ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو اگلا فیز آتا ہے اس کو ہم پلاننگ فیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پلاننگ فیز میں ہم کیا کرتے ہیں کمیونٹی ہیلتھ پلاننگ. Planning is a series of decision from general and strategic decision to specific operational detail based on the gathering and analysis of a wide range of information. پلاننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے اسیسمنٹ کے دوران تو اسی ڈیٹا کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں اسی ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کر کے اسی کے بیس پر ہم پلاننگ کرتے ہیں. ہم سیریز آف سٹیپس جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ ہم فیوچر میں اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے ذریعے ہم اپنے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں, اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں پلاننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈیٹا ہم نے گیدر اور انالائز کیا ہوتا ہے تو اسی ڈیٹا کی بنیاد پر ہم ڈیسیجنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی ڈیسیجن میں ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ مزید دیکھیں آگے تو ہمارے ساتھ پلاننگ میں بھی 6 سٹیپس آتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم سچویشن انالیسس کرتے ہیں, مطلب سچویشن کو انالائز کرتے ہیں, کنڈیشنز ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہمارے ساتھ حالات کیسے ہیں. پھر اس کے بعد انالائزنگ اینڈ سلیکٹنگ کریٹیکل پرابلم, جتنے بھی کریٹیکل پرابلم ہوتے ہیں مطلب وہ مسائل جس کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ان پرابلم کو انالائز کرتے ہیں اور ان پرابلمس کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر سیٹنگ آبجیکٹیو اینڈ ٹارگیٹ, پھر تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے آبجیکٹیو, اپنے لیے گول جو ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ دی اسٹریٹجیز. ڈیزائننگ دی اسٹریٹجیز سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم وہ تمام میتھڈ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم نے پلاننگ پر عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل آبسٹیکل. پلاننگ کے دوران اگر کسی قسم کے مسئلے کا
مسئلے کے ہونے کا اندیشہ ہو تو ان مسائل کو ہم پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاکہ ان مسائل کو جو ہے ہم کیا کریں اس کو ٹائم سے پہلے ختم کریں اور ہمیں پھر پلاننگ پر عمل کرنے کے دوران کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. رائٹنگ اپ دا پلان، اور پھر آخر میں ہم اپنی پلاننگ کو کیا کرتے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے امپلیمنٹیشن فیز. Implementation is a phase involve putting the plan into action. The implementation phase is where you and your project team actually do the project work. ٹھیک ہے. امپلیمنٹیشن فیز بیسیکلی یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہم نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے تو اس پلاننگ پر ہم نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اس امپلیمنٹیشن فیز میں. ٹھیک ہے. سو امپلیمنٹیشن فیز یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم بیسیکلی اپنا جو گول ہوتے ہیں، اپنے جو آبجیکٹو ہوتے ہیں، تو ان آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پریکٹیکلی اقدامات اٹھاتے ہیں. ایسینشیلز آف امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو امپورٹنٹ باتیں جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے، اس کو کنسیڈر کرنی چاہیے، وہ مندرجہ ذیل ہے. سب سے پہلے انوویشن. انوویشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے نئے ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس، ویکسین یا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو متعارف کرائے جس کے ذریعے آپ کے پچھلے جو آبجیکٹیو رہ گئے تھے تو ان آبجیکٹیو کو بھی آپ کیا کر لیں، مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم انوویشن کہتے ہیں. ٹیکنیکل پیکج سے مراد یہ ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ انفیکشن سے آپ اپنے آپ کو کیا کریں، بچا کے رکھیں، جیسے کہ ہینڈ سینیٹائزیشن، ماسک، گلو وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ٹیکنیکل پیکج میں آ جاتی ہے جس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تیسرا کام مینیجنگ پرفارمنس، جس میں آپ اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ ٹائم پر ہو. باعث ایراڈیکیشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو اور وہ جو ہے وقتاً فوقتاً اس میں امپروومنٹ ہوتی ہو. ٹھیک ہے. بہتری اس میں آ رہی ہو. چوتھا کام آپ لوگوں نے پارٹنرشپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کولیشن ود پرائیویٹ سیکٹرز ایجنسیز. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، دوسرے جو این جی اوز ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کلیبریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو آبجیکٹیو ہے وہ ٹائم پر پورے ہو جائے، آپ کے جو گولز ہے وہ ٹائم پر مکمل ہو جائے. اسی طرح سے پانچواں کام کمیونیکیشن اور چھٹا کام پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. پروسیس آف امپلیمنٹیشن میں آپ کے پاس پہلا فیز کیا ہوتا ہے، ریویو، پلان اینڈ پریپیئر فار دا امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے. پہلے سٹیپ میں آپ نے جو پلاننگ ہے اس کو دوبارہ سے ایک نظر دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے تیار کرنے ہوتے ہیں، وہ میتھڈ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں، دیکھنے ہوتے ہیں. دوسرے سٹیپ میں ریویو گولز اینڈ آبجیکٹیو. اس میں آپ اپنے گولز اور جو آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کیا ہوتے ہیں اس کو ایک نظر دیکھنا ہوتا ہے. تیسرے سٹیپ میں آپ نے کنسیڈر اپروچز ٹو ایڈریس پریورٹائز نیڈ. وہ تمام میتھڈز آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں، دیکھنے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے کمیونٹی کے جو میجر نیڈز ہوتے ہیں اس کو آپ نے سولو کرنے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے جو میتھڈز سلیکٹ کیے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. چوتھے سٹیپ میں پھر آپ اس پراپر میتھڈس کو کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں. پانچویں سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کمیونیکیٹ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ود کمیونٹی. آپ کس طرح سے پلاننگ کو کمیونٹی کے لوگوں پر امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے حوالے سے آپ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. چھٹے سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں، فائنلائز دا ریٹن امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی. جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے اس کو آپ ریٹن فارم میں کیا کرتے ہیں، ریکارڈ کر دیتے ہیں. ساتویں سٹیپ میں اڈاپٹ دا امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی. ساتویں سٹیپ میں آپ جو ہے امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آٹھویں سٹیپ میں اپڈیٹ اینڈ سسٹین دا امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی. وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ ملتی ہے اور امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز کو جو ہے آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ جو فیز آتا ہے اس کو ہم ایوالویشن فیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوالویشن فیز میں آپ کے پاس پروسیس ایوالویشن بھی آتی ہے اور آؤٹ کم ایوالویشن بھی آتی ہے. پروسیس ایوالویشن یہ ایوالویشن کی وہ قسم ہے جس میں ہم اپنے
پروسیس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پروسیس کے حوالے سے جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی تو آیا اس پلاننگ کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں، اس پلاننگ کے مطابق اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں یا نہیں، کام پراپر طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ ہم پروسیس ایوالویشن کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. This give you information on the progress of the work as it proceed, allowing you to amend plan in accordance with its findings. It is undertaken while the program is in process. ٹھیک ہے. پروگریس پروسیس ایوالویشن یہ ہم اس دوران کرتے ہیں جب ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں، اس دوران ہم چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ آیا پلاننگ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس کو ہم پروسیس ایوالویشن کہتے ہیں. جبکہ آؤٹ کم ایوالویشن سے مراد یہ ہے کہ دس میئرز whether the objective of the program have been achieved. It is undertaken at the end of the work. آؤٹ کم ایوالویشن کے بارے میں یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آؤٹ کم ایوالویشن کو ہم جب پورا ہمارا پلان مکمل ہو جاتا ہے، پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، تو پروسیس کے مکمل ہونے کے بعد آخر میں ہم کیا کرتے ہیں، آؤٹ کم ایوالویشن کرتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسیسمنٹ کے سٹارٹ میں اپنے لیے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے تھی پلاننگ کے دوران، تو آیا وہ گولز ہم نے حاصل کر لیے ہیں یا نہیں. تو یہ ہم آؤٹ کم ایوالویشن میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کے بی ایس این 8 سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر 3 کا سیکشن بی، جو کہ میں نے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ضرور ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.